کرنے کے بعد بھی آگے چلتی ہے، اور جو آگے چلتی ہے تو وہ اس اپنے اعمال کا پشتارا اپنی کمر پہ لا دے، یوں کہیے آگے بڑھتی ہے، وہ مرتب بھی ہوتی ہے اس کے اعمال سے جو اس دنیا میں اس نے کیے ہوتے ہیں، اور ان کا محسوس یا ان کا مظہر کا جو انداز ہے وہ اخروی زندگی یا قیامت کی زندگی جسے کہتے ہیں وہاں سامنے آئے گا۔ یہ ہے ملخص قرآن کی تعلیم کا۔ تو یہ پہلی آیات میں قرآن نے یہ بتا دیا کہ اب خود یہ ڈھلمل یقین ہو گئے ہیں اپنے متعلق۔ بڑی عجیب چیز تھی، میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ادبی اعتبار سے بھی ادب اور خاص طور پہ شاعری میں ایک چیز ہوتی ہے سجسٹیونیس، ایمائیت، یعنی بات واضح الفاظ میں نہ کہنا، اشارے میں بات کہنا، اور یہ تمہارے اپنے شعور پہ چھوڑ دینا کہ تم خود صحیح نتیجے پہ پہنچ جاؤ۔ یہ ادب میں بڑی لطیف چیز ہوتی ہے اور بڑی ہی وہ ایسی ذوق سلیم کو جا کے اپیل کرنے والی ہوتی ہے، لطف آتا ہے اگر ایمائیت جو ہے کسی شعر میں یا کسی ادب کے فکرے میں ہو۔ قرآن نے یہاں، قرآن کا میں نے عرض کیا تھا کہ ادبی اعتبار سے بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو انداز جو بیان کیا تھا قرآن نے بڑا عجیب لطیف انداز تھا ایمائیت کا۔ اما یتساءلون، اب یہ کس بات پہ چیمیں گوئیاں شروع کر دی انہوں نے؟ کہنا اس نے یہ تھا کہ اب وہ جو پہلا یقین تھا ان کا، جس کو لیے ہوئے یہ مقابل میں آئے تھے کہ یہ ہیں کیا، ہم ان کو مسل کے رکھ دیں گے، کچل کے رکھ دیں گے، ہم حق پر ہیں، ہمارے پاس قوت ہے، اور اس میں ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا، کوئی تذبذب نہیں تھا، ایک چٹان کی طرح سامنے آئے تھے۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد جو متعدد طور پر شکستیں ان کو ہوئیں، حالات نے تبدیلی کی، خود ان کے اپنے اندر اب کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ چیمیں گوئیاں کر رہے ہیں اس کے متعلق کہ یار بات کوئی ٹھیک بھی ہے، کچھ یہ سچے ہی نظر آتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کامیابی ہے۔ تو قرآن نے بات یہ کہنی ہے کہ جب کسی قوم کی زندگی میں یہ مرحلہ آئے کہ اس کے اپنے مقصد کے متعلق تذبذب پیدا ہو جائے تو سمجھ لو شکست ہو گئی اس قوم۔ کتنی بڑی عظیم چیز۔ اور پھر ہم فیہ مختلفون، چیمیں گوئیاں اور تذبذب بھی نہیں ہے، اختلاف کرنا شروع کر دی۔ بعد یوں اختلاف ہوا کسی قوم کے اندر کسی مقصد کے متعلق، کسی محاذ کے متعلق، بھائی یہ سمجھیے کہ یہ بس اس کی شکست کا پیش خیمہ ہے صاحب۔ دیکھا آپ نے بات کیا کہی قرآن نے، اور اصول کتنا بڑا عظیم دیا، لیکن وہی سجسٹیونیس یا ایمائیت کا جملہ ہے۔ اور پھر میں نے جو عرض کیا تھا کہ وہ چیز کہ یہ وہ قیامت جو ہمارے ہاں تصور میں ہے، اس دنیا کے آخری وقت میں جو کہتے ہیں کہ پہاڑ ٹکرائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن یہ وہ قیامت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے متعلق ہے کلا سیعلمون، یہ ابھی دیکھ لیں گے اس انقلاب کو جس کا ذکر کر رہے ہیں ہم، ابھی سیعلمون، اور اتنے زور سے یہ کہا کہ ثم کلا سیعلمون، ارے پھر سن لو اس بات کو، ابھی دیکھ لیں گے، یہ بات کوئی دور کی بات نہیں ہے، ابھی آنا چاہتی ہے صاحب۔ ورنہ جہاں تک اس قیامت کا تعلق ہے آنے والی کا، ہمارے ہاں تو بعد میں یہ سلسلہ ہوا، یہ عیسائیوں کے ہاں ایک دور آیا ان کے ہاں کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ 1740 میں ایک پادری تھا جرمنی کا، بینجل، اس نے یہ کہا حساب لگا کر کہ 1836 میں قیامت آ جائے گی۔ اب جناب وہ جو 36 کے آنے کے قریب جو دن تھے، وہ لوگوں نے گھر بار چھوڑ، شہر چھوڑ باہر جنگلوں میں چلے گئے، گویا قیامت شہروں میں تو آنی ہے، جنگلوں میں چلے گئے، اور کیا کرتے بیچارے وہ۔ عجیب افراتفری مچ گئی اس قوم کے اندر، اس ملکوں کے اندر، یورپ کے اندر۔ وہ 1836 گزر گیا تو پھر دوسرے پادری اٹھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی تھوڑی سی غلطی لگ گئی تھی، پنجابی جنوں ٹپلا کہندے ہیں، اس غلطی سے زیادہ جامع ہے وہ لفظ، حساب میں کوئی غلطی لگ گئی تھی۔ یہ اصل میں
43 میں آئے گی، اور پھر وہی قیامت، وہ 43 بھی گزر گئی، پھر انہوں نے حساب لگایا تو انہوں نے کہا 47 میں آئے گی، وہ بھی گزر گیا۔ پھر انہوں نے کہا اب جو ایک پہلا غلطی کر گیا ہے کہنے میں فلاں سال میں آئے گی، اس کو لیے چلے جا رہے ہیں، اس کو جھوٹا کیسے کہہ دیں؟ کہنے لگے 61 میں آئے گی۔ اب جب 61 میں بھی نہ آئی تو تھک تھک کے ہر مقام پہ 2-4 رہ گئے، اس کے بعد ختم ہو گیا سلسلہ، پھر نہیں کسی نے اور پیشین گوئی کی۔ تو گویا یہ آنے کی صورت نئی نسل والوں کو میرا خیال ہے آج کل وہ بات نہیں ہوتی، ہم سے پوچھئے، بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے تھے، ہر دوسرے سال تیسرے سال شہر میں لگے ہوئے ہیں، جمع ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی وہ ہمیشہ ایسا ہوتا، احمد خادم حرمین الشریفین نے یہ لکھا ہے، یہ ہوتا تھا، میری عمر کے بڑے بوڑھے اس کی تائید کریں گے، یہی ہوتا تھا نا۔ ایک تو میں نے کہا تھا سامنے میرے چاچا عطا اللہ ہے، وہ بڑے بڑے پوسٹ ہو، اور اس میں پھر یہ اب قیامت آنے والی ہے اور طوفان آئے گا، پہاڑ ٹوٹیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ بڑا لمبا چوڑا ہوتا تھا۔ پھر وہ نیچے ہوتا تھا کہ وہ خواب آیا ہے، وہ احمد کوئی تھا کہ ان کو حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت سے کہہ دو کہ اب وہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، یعنی وہ قیامت جو آنے والی ہے اس کو ایوارڈ کر رہے ہیں۔ ہاں تو یہ ہوا کرتا تھا، وہ آنے والی ہے قیامت صاحب پہ، وہ بھی کئی سال ہوتا رہا، اس کے بعد وہ سلسلہ بھی اب ختم ہو گیا ہوا ہے۔ لیکن یہ قرب قیامت کے متعلق یا قیامت کے متعلق جو ساعت ہے اس پہ تو کئی کتابیں آپ کے ہاں ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں کتابیں آپ کے موجود ہیں، اور وہ یہی ہیں، وہ قرآن کی آیتیں، یہ نبأ عظیم کی یا یہ کشمکش کی، کسی کی نگاہ اس پہ نہیں کی۔ اس نے تو کہا ہے کلا سیعلمون، اور کہا ہے قریش سے، اور کہا ہے آج سے 1400 سال پہلے، اور ہم اس آنے والی قیامت کے متعلق یہ نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں سامنے۔ بہرحال یہ وہ تھا انقلاب عظیم۔ اب یہ کہنے کے بعد یہ آئے گا، پھر وہ قرآن آ گیا اپنے اسی انداز کی طرف، اسی اسلوب کی طرف کہ وہ خارجی کائنات میں جو جس انداز سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے وہ قانون کے زور پہ چلتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ پہلے شواہد خارجی کائنات کے پیش کرتا ہے، دوسرے شواہد ہوتے ہیں تاریخی اقوام سابقہ کی زندگیوں۔ تو یہاں اتنا کچھ کہنے کے بعد کلا سیعلمون، اب آیا وہ اپنے اس انداز پہ، الم نجعل الارض مہادا، غور کرو تو سر، ہمارے قانون کی زنجیریں کتنی محکم ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا، شاید پچھلی دفعہ بھی، کہ آج سے 1400 سال پہلے جب پورے کرۂ ارض میں بھی ابھی تصور یہ نہیں تھا زمین کے متعلق کہ زمین گھومتی ہے، اور وہ بھی عرب کی سرزمین میں جہاں یہ عام نوشت و خوان کا ذریعہ بھی بہت محدود تھا، علم تو ایک طرف رہا، اس زمانے میں عرض کے متعلق کہنا، پھر میں وہ آیت دہرا دوں، یہ آیات جو ہیں ان کے حوالے رکھتے چلے جائیے اپنے ساتھ۔ 3-4 مرتبہ قرآن میں یہ چیز آئی ہے، کم از کم ایک حوالہ تو میرے سامنے ہے، 31/10 ہے، دیا خلق السماوات بغیر عمد ترونها، 31/10، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یہ ساتھ تمیدہ اور بکم عجیب چیز ہے کہ وہ گھوم رہی ہے تمہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے، تو یہ عجیب چیز ہے۔ کسی گھومنے والی چیز کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیں تو ایسا چکر آئے گا، وہ پتہ چلے گا اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں ساتھ لیے ہوئے گھوم رہی ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں ایک شخص جو نبوت سے پیشتر ان پڑھ تھا،
وہ یہ